اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نجران میں رہنے والے افعا جرہمی کے پاس جانا اور اپنا فیصلہ کروا لینا۔ افعا جرہمی نے یہ باتیں سن کر اونٹ کے مالک سے کہا، جاؤ بھائی، تمہارا اونٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد افعا جرہمی نے ان سے پوچھا، آج کا عنوان ہے اللہ کریم نے بنی کنانہ سے بنی قریش کو چنا۔ فہر بن مالک۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 11ویں پشت پر فہر سے جا ملتا ہے۔ فہر ہتھیلی جتنے پتھر کو کہتے ہیں۔ ان کی کنیت ابی غالب ہے۔ فہر ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی اولاد قریشی کہلائی اور خاندان کو قریش کہا جانے لگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی والدہ نے ان کا نام قریش رکھا تھا۔ ان کی والدہ کو سمندر کی بڑی مچھلی جسے ہم ویل کہتے ہیں پسند تھی۔ ویل باقی تمام مچھلیوں پر حاوی رہتی ہے۔ طاقت اور قوت اس کی خوبیاں ہیں۔ اس مچھلی کی خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام قریش رکھا۔ یہ اپنے زمانے میں اہل مکہ کے سردار تھے۔ حسان بن کلال حمیری نے یمن سے آ کر مکہ پر حملہ کیا۔ حسان بن کلال کا مقصد وہ پتھر جن سے اللہ کے نبی ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی تھی ان کو یمن لے جانا تھا۔ اس کی تفصیل ہاتھی والے میں بیان ہوگی۔ عرب قبائل کے سپہ سالار فہر بن مالک تھے۔ اس جنگ میں یمن کی فوج کو شکست ہوئی۔ حسان بن کلال کو حارث بن فہر بن مالک نے قید کیا۔ حسان 3 سال قید رہا۔ اس جنگ میں فہر بن مالک کا پوتا قیس بن غالب بن فہر شہید ہوا۔ غالب بن فہر۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 10ویں پشت پر غالب سے جا ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام بنت حارث بن تمیم ہے۔ ان کی کنیت ابو تمیم ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے جن کے نام تمیم اور حارث ہیں۔ لوئی بن غالب۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت پر لوئی سے جا ملتا ہے۔ لوئی لوا یعنی علم یا پرچم سے ماخوذ ہے۔ ان کی والدہ کا نام عاتکہ بنت یخلد بن ندر ہے۔ یہ بڑے جہاں دیدہ شخص تھے، حکمت، علم اور بصیرت والے تھے۔ لوئی کو اللہ کریم نے نرم طبیعت اور دانائی کی صفات سے نوازا تھا۔ بچپن میں ایسے ہی جملے آپ کی زبان سے نکلتے جو ضرب المثل بن جاتے تھے۔ ان کے چند اقوال یہ ہیں، جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی ختم نہ ہوگی، اس کا ذکر مسلسل ہوتا رہے گا۔ لازم یہ ہے کہ جس پر نیکی کی جائے وہ اس نیکی کا ذکر کرے، جس نے نیکی کی ہو وہ چپ رہے اور اپنی نیکی کا چرچا نہ کرے۔ کعب بن لوئی۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر کعب سے جا ملتا ہے۔ کعب کے معنی ہیں اونچے ٹخنے اور بلند قدم رکھنے والا۔ اسے عزت کے معنی میں سمجھا جاتا ہے۔ کعب کی کنیت ابو حسیس ہے۔ وہ جمعے کے دن عبادت کیا کرتے تھے۔ اس عبادت سے پہلے خطبہ بھی ہوتا تھا۔ اس دور میں جمعے کے دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ اس زمانے کی نماز جمعہ تھی۔ رسول اللہ کے باپ دادا میں کعب کی شخصیت بڑی نمایاں تھی۔ کعب نے ہی یوم العروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ رکھا۔ جب وہ خطبہ دیتے تو اپنی بات کا آغاز اما بات سے کرتے۔ آنے والے زمانوں میں یہی رواج پا گیا جو آج بھی قائم ہے۔ خطبے میں لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا درس دیتے، انہیں سمجھاتے کہ اللہ کریم نے ہمیں جو عقل عنایت کی ہے اسے کائنات میں غور کرنے کے لیے استعمال کریں۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے تھے، لوگوں کو وعدہ کرنے اور اسے پورا کرنے کی اہمیت بتاتے۔ کعب لوگوں کو بتایا کرتے کہ اس کائنات کا آخری نبی ان کی اولاد میں سے ہوگا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اگر تمہیں آخری نبی کا زمانہ نصیب ہو تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اس نبی کی خوشخبری موسیٰ اور عیسیٰ نے دی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے اس کا زمانہ ملے اور میں اس کی مدد کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگا دوں۔ کاش میں اس وقت موجود ہوں اور اس نبی کی مدد کروں جب اس کا قبیلہ اس کے خلاف ہو۔ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔
عام الفیل تک عرب اپنے سالوں کا ہی کرتے رہے۔ کعب اور رسول اللہ کی آمد کے درمیان 560 سال کا عرصہ ہے۔ انہی کے بیٹے عدی کی اولاد میں عمر بن خطاب پیدا ہوئے۔ مرہ بن کعب، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر مرہ سے جا ملتا ہے۔ مرہ طاقتور اور تلخ مزاج دونوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ ان کی کنیت ابو یکسا ہے۔ ان کے بیٹے تیم کی اولاد میں ابو بکر پیدا ہوئے۔ کلاب بن مرہ، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 6 پشت پر کلاب سے جا ملتا ہے۔ ان کا نام حکیم ہے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق ان کا نام اروا ہے۔ ان کی کنیت ابو زہرا ہے۔ یہ بی بی آمنہ کے بھی 30 آپ کتوں کے ساتھ کثرت سے شکار پر جایا کرتے تھے، اسی نسبت سے انہیں کلاب یعنی کتے پالنے والا کہا جانے لگا۔ ان کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ عربی مہینوں کو نام انہوں نے دیے تھے۔ انہوں نے ہی سونے سے بنی ہوئی 2 تلواریں کعبہ کے اندر سجائیں۔ قصہ بن کلاب، رسول اللہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر قصہ سے جا ملتا ہے۔ قصہ کے معنی ہیں دور سے آیا ہوا۔ قصہ کا اصل نام زید ہے۔ آپ رسول اللہ سے 171 سال پہلے 400 عیسوی کے قریب پیدا ہوئے۔ زید ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ ان کے والد کلاب وفات پا گئے۔ عرب میں عورتوں کے لیے بھی دوسری یا تیسری شادی کرنا عام تھا۔ زید کی والدہ فاطمہ بنت سعد نے کلاب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ازرع کے ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ ربیعہ ان کو لے کر اپنے ملک فلسطین چلے گئے۔ فاطمہ بنت سعد اپنے بیٹے زید کو ساتھ ہی لے گئیں، جبکہ بڑا بیٹا زہرہ مکہ میں ہی مقیم رہا۔ زید شاید ساری زندگی فلسطین میں ہی رہتے، لیکن جب انہوں نے تیر اندازی میں بنی ازرع کے نوجوانوں کو ہرایا تو بنی ازرع کے نوجوانوں نے انہیں مارا پیٹا اور غیر ملکی ہونے کا طعنہ دیا۔ زید نے والدہ سے شکایت کی تو انہوں نے زید کو ان کے باپ دادا کے متعلق ساری تفصیل بتائی۔ زید نے واپس مکہ جانے کی ضد کی۔ حج کے مہینوں میں قافلے مکہ جایا کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ انہیں مکہ بھیج دیا۔ فاطمہ بنت سعد فلسطین میں ہی مقیم رہی اور مکہ نہ آئیں۔ مکہ آنے پر زید کے رشتہ داروں نے انہیں قصہ یعنی دور سے آیا ہوا کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت مکہ پر بنی خزاع کی حکومت تھی۔ قصہ کی شادی بنی خزاع کے سردار حلیل بن حبشیہ خزاعی کی بیٹی محبہ بنت حلیل سے ہوئی۔ حلیل اس وقت کعبے کے متولی تھے۔ بنی خزاع کے سردار حلیل نے قصہ کے حق میں کعبے کی دیکھ بھال اور انتظام سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ قبیلہ بنی خزاع طاقت کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، اس لیے دونوں قبائل میں لڑائی ہوئی۔ قصہ نے اپنی والدہ کے قبیلے کی حمایت حاصل کی۔ ان کے حق میں رومی سلطنت نے بھی مداخلت کی۔ بنی خزاع کو مکہ چھوڑنا پڑا اور وہ مکہ کے ارد گرد رہنے لگے۔ یہ لڑائی 440 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت قصہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اس طرح تقریباً 450 سال بعد مکہ کی حکمرانی اور کعبے کی دیکھ بھال بنی اسماعیل کے پاس آ گئی۔ قصہ اب مکہ کے سردار تھے۔ قصہ بھی جمعے کے دن اپنی قوم کو جمع کرتے اور واعظ و نصیحت کرتے۔ وہ بھی آخری نبی کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے۔ وہ بھی کہا کرتے تھے، جب وہ نبی آئے تو بغیر کسی پس و پیش اس نبی کی پیروی کرنا۔ قصہ ایک بہترین منتظم اور انقلابی رہنما تھے۔ قصہ سے پہلے مکہ کے لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ پتھر اور اینٹ کے گھر بنائیں۔ گھر بناتے ہوئے انہوں نے کعبے کے طواف کے لیے کافی جگہ خالی چھوڑی۔ انہوں نے مکہ کو ایک شہر کی شکل دی۔ ان کے دور میں مکہ کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ قصہ نے ہی ضرورت کے تحت درخت کاٹنے کی اجازت بھی دی۔ اس سے پہلے مکہ میں درخت کاٹنا منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ اس وقت تک ابراہیم کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی عمارت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ قصہ نے اس کو گرا کر نئی تعمیر کروائی۔ قصہ نے مکہ میں ایک مجلس قائم کی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ مجلس کو غور و فکر اور مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس مجلس میں شرکت کے لیے کم از کم عمر 40 سال ہونا ضروری تھی۔
یہی مقدمات کے فیصلے ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے۔ قصہ نے مکہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ کعبے کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، ان کی میزبانی ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے مکہ میں رفادہ کے نام سے شہری ٹیکس عائد کیا۔ اس ٹیکس کا مقصد عرب میں عمرے اور حج کے لیے آنے والوں کی مدد کرنا تھی۔ تاریخ دان بلازوری کے مطابق قصہ نے مکہ میں پانی کا کنواں بھی کھدوایا۔ یہ قصہ ہی تھے جنہوں نے حج کے دنوں میں مینا اور مزدلفہ میں رات کو چراغ روشن کرنے کی روایت قائم کی۔ قصہ نے ایام حج کے لیے چمڑے کے تالاب بنوائے تاکہ حاجیوں کو کعبہ کے صحن میں ہی پانی دستیاب ہو۔ ان سب باتوں سے قصہ کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مکہ میں انتظامی طور پر عہدے قائم کیے۔ ان مختلف عہدوں کے نام اور تفصیل کچھ یوں ہے۔ سقایا، یہ مکہ میں رہنے والے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی۔ بنی خزاع اور بنی اسماعیل سے جنگ ہار کر بنی جرہم نے مکہ چھوڑنے سے پہلے زمزم کا چشمہ بند کر دیا تھا اور اس کا نشان بھی مٹا دیا تھا۔ زمزم کا چشمہ پانی کے لیے دستیاب نہیں تھا، جس وجہ سے پانی کا انتظام کافی مشکل تھا۔ حاجیوں کے لیے پانی بہت دور سے لانا پڑتا تھا۔ رفادہ، مکہ میں آنے والے حاجیوں کے کھانے اور دوسری سہولیات کے انتظامات کی ذمہ داری تھی۔ اس مقصد کے لیے ٹیکس نافذ کیا گیا تھا۔ حجابہ، کعبہ کے کلید بردار کا عہدہ تھا۔ اگر کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو اسے کلید بردار سے اجازت لینا ضروری تھی۔ کعبہ کے متعلق باقی ذمہ داریاں بھی اسی کے پاس تھیں۔ لواء، یہ عہدہ علم برداری کا تھا۔ علم بردار کی عرب میں ہمیشہ سے بہت اہمیت رہی ہے۔ امارہ، یہ لشکر کی قیادت کا منصب تھا، یوں کہیے کہ فوجی طاقت اس عہدیدار کے پاس تھی۔ ندوہ، مکہ کی مجلس کے متعلق تھا۔ تمام عہدے قصہ کے پاس ہی تھے۔ لوگ ان کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ قصہ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبدالدار تھا۔ جب قصہ بوڑھے ہو گئے تو تمام عہدے عبدالدار کو منتقل ہو گئے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار کی اولاد کے پاس آ گئے۔ قصہ کے چند اقوال یہ ہیں: جس کی اصلاح عزت و تکریم سے نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ جس نے کسی بری چیز کو اچھا سمجھا، وہ اسی برائی کے حوالے کر دیا گیا۔ جس نے اپنے حق سے زیادہ طلب کیا، وہ محرومی کا حقدار ہے۔ حاسد چھپا ہوا دشمن ہے۔ عبد مناف بن قصہ، رسول اللہ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر عبد مناف سے جا ملتا ہے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ ہے۔ عبد مناف نے خارجہ معاملات پر توجہ دی۔ انہوں نے شام، فلسطین، رومی سلطنت کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے اور تجارت کے لیے نئی راہیں کھولی۔ عبد مناف کے بیٹے اہلیت میں اپنے چچا عبدالدار کے بیٹے سے بہتر تھے۔ اس وجہ سے عبد مناف کے بیٹوں نے انتظامی عہدے اپنے لیے لینا چاہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں: نوفل، ہاشم، عبد شمس، مطلب۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عبدالدار اور عبد مناف کے خاندان کی لڑائی میں قریش تقسیم ہو گئے۔ بنی عبد مناف کی حمایت میں 5 قبیلے تھے: قبیلہ بنی اسد، قبیلہ بنی عزا، قبیلہ بنی زہرہ بن کلاب، قبیلہ بنی تیم بن مرہ، قبیلہ بنی حارث بن فاہر۔ بنی عبد مناف اور ان کے حلیفوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کے لیے حرم کعبہ میں خوشبو سے بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبو کر کعبے کی دیوار پر لگائیں اور معاہدہ کیا۔ یہ 5 قبیلے اس وجہ سے مطیبین یعنی خوشبو والے کہلائے۔ بنی عبدالدار کی حمایت میں 4 قبیلے تھے: قبیلہ بنی مخزوم، قبیلہ بنی سہم، قبیلہ بنی جمحہ، قبیلہ بنی عدی بن کعب۔ بنی عبدالدار اور ان کے حلیفوں نے بھی قسم اٹھائی کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے خون سے بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبوئیں اور چاٹ لیں۔ ان قبیلوں کو لقات الدم یعنی خون کو چاٹنے والا کہا گیا۔ انہیں احلاف بھی کہا جاتا ہے۔ لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور بات آپس میں طے ہو گئی۔
فیصلہ کیا گیا کہ سقایا اور رفادہ بنی ہاشم کو ملیں گے، حجابہ، لیوا اور ندوہ کے عہدے بنی عبدالدار کے پاس رہیں گے، قیادت بنی عبد شمس کو دی جائے گی۔ یہاں ایک تاریخی حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ سقایا اور رفادہ کی ذمہ داریاں ہاشم کو ملی، ہاشم کے بعد مطلب اور ان کے بعد عبد المطلب کو یہ عہدے ملے۔ عبد المطلب کے بعد یہ ذمہ داری ابی طالب بن عبد المطلب کو ملی۔ ابی طالب نے اپنی زندگی میں ہی یہ ذمہ داری اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کے حوالے کر دی۔ دوسری طرف قیادت عبد شمس سے اس کے بیٹے امیہ کو ملی۔ امیہ کی اولاد بنی امیہ کہلائی۔ امیہ کے بعد حرب اور حرب کے بعد ابو سفیان بن حرب کو ملی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد اور غزوہ خندق میں ابو سفیان ہی ان کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوا۔ اسی قبیلے سے عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس غزوہ بدر میں سپہ سالار تھے۔ قبیلہ بنی قریش اور اس کی شاخیں کچھ یوں ہیں: بنی حارث، بنی محارب، بنی غالب، بنی جمع، بنی سہم، بنی عامر، بنی عدی، بنی مخزوم، بنی تیم، بنی کلاب، بنی زہرا، بنی اسد، بنی ہاشم، بنی امیہ۔ سلمہ کی اپنے بیٹے سے محبت، شیبہ کی یثرب میں پرورش، نانا کا خاندان اور اس شہر سے لگاؤ، سب اس میں رکاوٹ تھے۔ مطلب کی درخواست پر سیدہ سلمہ نے انکار کر دیا۔